بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آپ کو اگر فلموں سے شناسائی نہیں ہے تو ضرور دیکھیے. ایک بہت بڑی کلاسک آرٹ مووی ہے آسکر ایوارڈ وننگ ستیا جیت رے صاحب کی, انڈیا کی, اور اس کا نام ہے شطرنج کے کھلاڑی. اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ جب مسلمان نواب اودھ وغیرہ ایٹسیکٹرا پلیسز کے آپس میں شطرنج کی چالیں چل رہے تھے اور اس میں لڑ جھگڑ رہے تھے تو انگریزوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمومی حالات جو ہوتے ہیں آپ کے اندر کے, آپ اتنے اپنے آپ کو ایکسٹرنل ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کر لیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کے اپنے ملک پہ جو ہے باہر سے قبضہ ہونے جا رہا ہے یا اٹیک ہونے جا رہا ہے. یہی حالات اس وقت پاکستان کے لگ رہے ہیں آرگیوبلی, کہ عراق میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ شیعہ سنی ڈیوائڈ کی بیس پر مبینہ طور پر عراق کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو تھریٹ کا پرسپیکٹو آیا القاعدہ کی طرف سے وہ اتنا سٹرینج ہے کہ ابھی اسکرین پہ آپ کو میں ایک فوٹیج دکھاؤں گا, اور یہ بڑی ایکسٹراڈنری رپورٹ ہے, اسکائی چینل نے آج پریزنٹ کی ہے. اس رپورٹ کی تفصیلات جو ہے وہ بڑی سنسنی خیز ہے, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر ٹیررزم جو ہے وہ کہاں تک دوبارہ جو ہے وہ سرفیس پہ آ گیا ہے, اور ہم پاکستان میں بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں. یہ ویڈیو اور یہ شخص جو ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے, اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا اس پروگرام میں اب تھوڑی دیر بعد. کس حد تک پاکستان سے باہر برطانیہ امریکہ وغیرہ کے وزٹس بائی ایئر اب سیف ہیں, کیا ٹیکنالوجی ہے جو ٹیررسٹ نے جو ایکوائر کر لی ہے, کون سے خطرات ہیں. یہ وہ چیزیں جو ہمیں پاکستان میں بیٹھ کے بھی پتہ ہی نہیں ہے, نا ہمارے ٹاک شوز کا حصہ ہے. آج کے اس پروگرام میں ایکسکلوسیولی آپ کو بتایا جائے گا اس بارے میں بھی, خاص طور پر وہ لوگ جو ملک سے باہر ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر. اس سے بڑھ کر پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو جو سامنے آیا, اس میں میڈیا نے سب سے پہلے اس کو اٹھایا, وہ ہے بدنام زبانہ مقدمہ ارسلان افتخار صاحب کا کرپشن کا, اور اس کے بعد ان کی تعیناتی ایز وائس چیئرمین بلوچستان حکومت کی طرف سے ریکارڈک کے سونے اور تانبے کے ذخائر کے اوپر. آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ کو ہم دکھا سکیں کہ جو بلوچستان کی حکومت نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اس میں ان کو وائس چیئرمین لگایا گیا وزیر بلوچستان کو, اور ان کے بعد جو اسٹیچر آتا ہے وہ آتا ہے ان کا جناب جو ہے ارسلان افتخار. ان کو وہاں پہ ان کی ڈیزگنیشن لکھی گئی ہے ایز بزنس ٹائکون. اس پہ آج بڑا اہم کالم آیا ہے نذیر ناجی صاحب کا, میں اس سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ بل گیٹس کی حسرت کاش میں ارسلان ہوتا, اور اس میں لائن یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس کی لائق و فائق فرزند کو بلوچستان حکومت کا یہ آبویسلی سرمایہ کاری بورڈ کا وائس چیئرمین بنا دیا گیا, اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ خربوں سے اوپر کا معاملہ ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تصور کر کے میرا سر چکرا جاتا ہے. ناجی صاحب کہہ رہے ہیں انگریزی کا ٹریلین سمجھ لیجئے, اتنا بڑا خزانہ ہے وہاں پہ کہ پاکستان کے خزانے کی رکھوالی کے لیے 20 کروڑ کی آبادی میں جو دیانتدار ترین آدمی ہے وہ ڈاکٹر مالک ہے نے جو نظر آیا وہ ہے جناب ارسلان افتخار صاحب. یہ بتا دیجئے ناجی صاحب ہمارے ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں, آپ کو کیا اعتراض ہے ارسلان افتخار صاحب کی تعیناتی کے اوپر؟ یہ سب سے بڑا خزانہ ہے ہمارے ملک کا, اور اگر آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں پر ایک تو یہی ہے آپ کا سونا, لیکن تانبا اس سے بڑا خزانہ ہے. دوسرے بڑے ذخائر تانبے کے وہاں پہ, جی دنیا کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے یہاں پاکستان میں. جی. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ٹائٹینیم. ٹائٹینیم ایک دھات ہے جو اسپیس کرافٹس میں اور اسپیس کے جتنے بھی آگے جا کے وقت آئے گا اس میں استعمال ہوتی ہے. جی. اور یہ خوش نصیبی سے پاکستان کے پاس ہے, اور اس کو امریکی اچھی طرح جانتے ہیں اس کے بارے میں. رائٹ. تو اگر ہم صرف یہ 3 اپنے جو ہمارے ذرائع ہیں ان پر کنسنٹریٹ کر دیں تو ہمارا سارا جو مسئلہ ہے نا, جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے, وہ صرف ان 3 ذخیروں سے ختم ہو جاتے ہیں. ناجی صاحب یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں جو اپوزیشن کہہ رہی ہے عمران خان صاحب وغیرہ کہ جی ارسلان افتخار صاحب کو اس لیے لگایا گیا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو کوئی پے بیک کیا گیا الیکشنز کے حوالے سے, آپ کے خیال میں یہ بات صحیح نظر آتی ہے آپ کو؟ مجھے صرف یہی صحیح نظر نہیں آتی جی. آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ سروے چیف جسٹس تھے جی تو ریکارڈنگ کیس کو انہوں نے بطور خاص لیا, اور ایک ایک کر کے جو برطانوی یا آسٹریلوی دعوے دار تھے ان کو بے دخل کر دیا, اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو فارغ کر کے رکھ دیا جیسے لگتا تھا کہ ٹنل میں ایک ارینجمنٹ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی میں جاؤں گا اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو یہ دلا دوں گا. تو یہ انہوں نے اسی وقت سے دوران ملازمت ہی طے کر دیا تھا. رائٹ. کالم میں بڑی انفارمیشن ہے, بل گیٹس کی حسرت کاش میں ارسلان ہوتا, اور یہ آج کا موضوع سب سے پرائم رہے گا. شمیلہ فاروقی صاحبہ,
آپ کا بیگا پاکستانی کوئی کنسرن ہے یا آپ سمجھتی ہیں نہیں یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ڈسکرپشن ہے، انہوں نے لگا دیا، جس کو چاہے لگائیں، اور ارسلان افتخار پہ آپ کو کنسرنز ہیں ان کے جو جس طرح مترازہ بن کے وہ سامنے آئے پچھلے 1.5 سال میں؟ جی لیٹسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان میں اگر کہیں کسی ادارے میں کوئی اس قسم کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو سب سے زیادہ کنٹروورشل یہ ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات تو یہ ہے کہ ارسلان افتخار صاحب پہلے بھی جب ان کے والد صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو اس وقت جب ملک ریاض صاحب نے الزامات لگائے تو اس کی زد کے اندر وہ آئے اور اس کے اوپر جناب پھر ایک سو موٹو ہوا اور اس کے بعد پھر مقدمہ چلا، کیا ہوا اس انکوائری کا وہ رفع دفع ہو گئی ہمیں نہیں پتا۔ بلوچستان کی عوام کے کچھ اختیارات ہیں جو ان سے ماضی میں کئی سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے ان کو نہیں ملے ہیں۔ ان کے بہت سارے ایسے ایشوز درینہ مسائل ہیں جس کو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی حل کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت زیادہ کام کی اب بھی ضرورت ہے۔ وہاں پر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وائس چیئرمین لگا دینا ایک ایسی شخصیت کو جو خود متنازع ہے، پورے اس ادارے کی کارکردگی چاہے وہ اچھی بھی کریں گے وہ بھی متنازع ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پرائم منسٹر صاحب کو اگر ان کو انٹرسٹ ہے معاملات کو صحیح کرنے میں تو اس کو باقاعدہ اس پہ ایک ایکسپلینیشن بھی لینی چاہیے، اور چونکہ اگین یہ ایک پروونشل میٹر ہے ڈاکٹر مالک صاحب کو آ کے یہ بتانا چاہیے قوم کو، خاص طور پہ بلوچستان کے عوام کو، کہ اگر ارسلان افتخار صاحب کا چناؤ انہوں نے کیا ایز وائس چیئرمین تو اس کے پیچھے وہ کیا عوامل تھے، یا کیا وہ اتنے کمپیٹنٹ تھے اور اس سے زیادہ کوئی کمپیٹنٹ آدمی ان کو پورے پاکستان یا بلوچستان میں نہیں ملا۔ صحیح ہے۔ میں طلال چودھری صاحب جلدی سے ذرا مظہر عباس صاحب سے بھی سن لوں، اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ آبویسلی سب کا ایک کریٹیکل ویو ہے اس کے اوپر۔ مظہر عباس صاحب، بینگ اے جرنلسٹ، آپ کس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اس طرح کی کنٹروورشل اپوائنٹ، اس کو آپ کنٹروورشل سمجھتے ہیں؟ فرسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا رائٹ ہے، اس میں کوئی عمد دخل نہیں ہے کہ پے بیک کر دیا نواز شریف صاحب نے چیف جسٹس کی مبینہ خدمات جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، یا کوئی اور ریزن ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں مظہر صاحب بینگ اے جرنلسٹ؟ کس کا کیا اختیار ہے یہ بالکل ایک الگ بات ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں جی۔ ان سے بہرحال اس قسم کی اپوائنٹمنٹ کی اس لیے توقع نہیں تھی کہ ارسلان افتخار ایک کنٹروورشل فگر ہیں اور خود سابق چیف جسٹس کے زمانے میں ان کے خلاف جو انکوائری ڈاکٹر شعیب سڈل نے کی تھی اس میں ان کی فائنڈنگز یہ تھی کہ یہ ٹیکس ایویژن میں انوالوڈ ہیں۔ صحیح۔ اور یہ جو ان کی انکوائری رپورٹ تھی یہ انہوں نے بھیج دی تھی اس وقت کے چیف جسٹس کو۔ ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پہ اگر ارسلان افتخار جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کا اپوائنٹمنٹ ایز این آنرری بھی ہوا ہے، تب بھی ڈاکٹر عبد المالک کو یہ اپوائنٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آنرری نہیں ہے، آنرری نہیں ہے، ہی از دی وائس پریزیڈنٹ۔ ارسلان افتخار کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، ڈاکٹر عبد المالک کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی ضرور ڈیمیج ہوئی ہے۔ رائٹ مظہر صاحب، لیکن یہ آنرری نہیں ہے، اور بیسیکلی یہ ویوز کو بتا دوں کہ یہ پروگرام آبویسلی تھوڑی دیر پہلے ریکارڈ کیا گیا، چلے گا یہ، اور اس سے اتنا پریشر ہے ایون نیشنل پارٹی جو ہے بلوچستان کی، جو ان کی اپنی پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب کی، ان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ پروگرام آن ایئر ہو اس وقت کچھ گھنٹوں بعد تو شاید ان کو ہٹا دیا جائے، بہتر یہ ہٹا دیا جائے۔ لیکن طلال صاحب آپ بتائیے کہ اتنا پریشر ہے اس حکومت کے اوپر، تعیناتیوں سے لے کر اور مختلف مراحل تک، مسائل تک، فوج سے معاملات، یہ کیا ضرورت تھی پرائم منسٹر کو یا آپ کی حکومت کو مالک صاحب کو مبینہ طور پر یہ اپوائنٹمنٹ کروانے کی؟ مالک صاحب خود نہیں کر سکتے اپوائنٹمنٹ، یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں سر یہ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کی مہربانی ہے کامران صاحب کہ پرائم منسٹر سے اس کو نہ جوڑ دیں جب تک کہ کوئی ایسی، ڈاکٹر مالک صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ بھی اپنی بلوچستان کہا، انہوں نے پریس کو بھی کہا کہ جس کو کوئی اعتراض ہے مجھ سے بات کرے، اور یہ چیف منسٹر کا اپنا پروگریٹو ہے، اس کا اختیار ہے، انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن میں اور ہماری پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ یہ جو اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور کیونکہ ڈاکٹر ارسلان صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے یا جو مقدمات، حالانکہ ابھی تک تو اس کا بھی پورا فیصلہ نہیں ہو سکا جو ان پر الزامات تھے، اور بالکل بجا بات ہے کہ ان کے والد نے یہ سو موٹو لیا، کیس سنا، تو اس نسبت سے بھی ان کا آنا نہیں بنتا۔ میں تو آپ کو ایک سٹیپ اس سے بھی آگے جا کے کہوں گا
کہ میں اسلام آباد میں ادھر ہوں تو مجھے یہ سننے میں ملا ہے کہ ان کے قریبی دوستوں سے ڈاکٹر اسلان صاحب فرما رہے ہیں کہ شاید میں اپنے باقی کاروبار سارے بند کر دوں اگر ریکوڈیک کا یہ جو معاملہ ہے یہ چلتا رہا، اور اس کا جو ٹینڈر میں اگر میں کروانے میں کامیاب ہو گیا تو باقی معاملات میں ختم کر دوں گا، بند کر دوں گا اپنے باقی سارے بزنس. تو میرا خیال ان کی نیت یہ جو مجھے کچھ پتا چلا ہے وہ بھی کوئی اس طرح کی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو بالکل ڈاکٹر مالک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، کلیئر کر دیجئے پبلک کے لیے کہ آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ ارسلان افتخار یہ سوچ رہا ہے کہ اس پوسٹ کے اندر اپنا مطلب بڈ کرنے کے لیے وہ اپنے تمام بزنس بند کر کے اس بزنس میں آ جائے. آپ یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وائس چیئرمین لگنے کے بعد ریکوڈیک کا میں جب معاملے میں یعنی اس کے لیے میں اپنے تمام بزنس ختم کر دوں گا، اسی میں سے اتنا کچھ مل جائے گا کہ بزنسوں کی کوئی حیثیت نہیں. ان کا اپنا بزنس جو ہے وہ 2 ارب روپے کے قریب وہ کام کرتے ہیں، یہ جو موبائل کمپنیز کا ہے. تو اتنا بڑا بزنس چھوڑنا ہے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے بڑی زبردست بات بتائی ہے. تو پھر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہے اسلام آباد میں میں وہی دیکھیں نا، میری عرض تو سنیں آپ نے یہ بڑی اچھی بات بتائی. ایک بات اس کا پوائنٹ جواب دے دیجیے گا. اتنا الزام لگ رہا ہے آپ کی پارٹی کے اوپر، پی ٹی آئی لگا رہی ہے کہ جی ریکوڈیک کا چیئرمین لگا دیا، مالک صاحب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پولیٹیکلی. اگر پرائم منسٹر کے آگے پرائم منسٹر نے پے بیک کیا ہے دھاندلی میں، مبینہ دھاندلی جو کرائی گئی افتخار صاحب سے، میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. آپ پہ اتنا پریشر ہے تو پھر تو آپ کو کہنا چاہیے مالک صاحب کو، اتنا بھی کام نہیں کروا سکتے پرائم منسٹر کے جناب میری ریپوٹیشن ایٹ اسٹیک ہے، ہٹائیں. ارسلان کو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو آپ خود بتا رہے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا عمل دخل سے پہلے ڈاکٹر مالک جن کی ریپوٹیشن میرا خیال ہے اس اپوائنٹمنٹ کے بعد انہوں نے جتنی بھی نیک نیتی سے کی ہو، ڈاکٹر اسلان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد ان کی اپنی ریپوٹیشن سٹیک پر ہے. اور مجھے امید ہے اور ہم اسی امید پر ہم نے انہیں بلوچستان کی وہ حکومت دی ہے کہ بھی وہ اس طرح کے معاملات کو دیکھیں گے اور یہ اس کو ریویو کریں گے. نہیں تو آپ مجھے ریزائن مانگ لیں، اتنا بڑا گھپلا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اگر ہونے جا رہا ہے، آپ سے ریزائن مانگ لیں. دیکھیں یہ ساری معاملات دیکھیں بالکل سٹیپ ہر ایک باری باری چلتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ معاملات اب اتنے اٹھے ہیں وہ اس پہ ریویو کریں گے. عائشہ گل علیہ صاحبہ، آج جو لوگ طلال چودھری صاحب کو سن رہے ہوں گے وہ آبویسلی حکومتی بینچ کے ہیں، ان کی بات سننے کے بعد تو پھر آپ لوگوں کا موقف بالکل ہی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ٹھوس ہو گیا یا ختم ہو گیا کہ آپ لوگوں نے جو الزام لگایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا، افتخار چودھری صاحب کو انعام دیا، جو مبینہ دھاندلی ہوئی الیکشن کے اندر. آج طلال چودھری صاحب بینگ اے گورنمنٹ ممبر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے بڑی غیر منصفانہ اور میرٹ کو سائڈ پہ رکھے اور ان کو نہیں ہونا چاہیے ارسلان افتخار کو ادھر. تو اب آپ اس بات پہ کنونس ہیں کہ گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، مالک صاحب کا اپنا ڈیسیژن ہے یہ باتیں سننے کے بعد؟ جی طلال چودھری صاحب جو کچھ بھی کہیں، میں صرف اور صرف یہ کہوں گی کہ اب یہ اسکیپ گوٹنگ کرنے لگے ہیں مالک صاحب کی، اور یہ مکہ ہے. دوسرا یہ سارا کچھ ان کے اپنے ڈائریکشنز پہ ہوا ہے. نجم سیٹھی کو پی سی بی کا چیئرمین بار بار انہوں نے عدالتی احکامات کے باوجود لگایا. اس کے علاوہ جسٹس رمدے جو ہے ان کے بیٹے کو انڈر ایج بیٹے کو انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگا دیا. اور ارسلان افتخار جو ہے وہ ایک اور کوئڈ پرو کو کے تحت جو ہے ان کو لگا دیا گیا. اب اس میں اگر یہ مالک صاحب کا نام لیتے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کا، تو ان کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش، تو قوم کو ساری کچھ سمجھ ہے، قوم کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. تو یہ دھاندلی کے ذریعے جو بدترین دھاندلی ہوئی ہے اب یہ انعامات سے نوازا جا رہا ہے. ہر طرح سے کرٹیسزم ہو رہا ہے، آج رات تک وہ فارغ ہو جائے ارسلان افتخار. ساسد مالک کامران صاحب یہ معاملہ دیکھیے، یہ معاملہ جو ہے یہ جو معاملہ ہے نا، اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ڈسکشن آگے بڑھ رہی تھی، لیکن انہوں نے تو ایک کہانی یاد کی. ان سے پوچھیں آپ کے بچوں کا کیا حال ہے، یہ کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی. ان کو کہیں کہ آج موسم کہتا ہے، یہ کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی. وہ بھی ملیشیا میں طیارہ گر گیا، دھاندلی ہو گئی. وہ خدا کا واسطہ ہے، ہر چیز میں آپ نے جتنے ووٹ لیے ہیں قوم کو پتا ہے بات کس سائڈ پہ جا رہی ہے. اس کو ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہے اس اپوائنٹمنٹ کو ریویو ہونا چاہیے، یہ ہمارا موقف ہے، بڑا کلیئر ہے ہم اس پہ. رائٹ. شمیلہ فاروقی صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو پوری سٹوری سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی فکشن ہے، یہ مینس کہ جس طرح یہ پوری بنائی ہوئی ہے، عمران خان صاحب جس طرح لے کے چلے اس کو، اور جو اس کا اب کلمینیٹنگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے 14 اگست کو، اور آج تو انہوں نے افطار پارٹی پہ بلا لیا ہے.
ان پارٹیز کو جو چاہتی ہیں بیسکلی لانگ مارچ میں شرکت کرنا. انقلابی کونسل کا اعلان کر دیا طاہر القادری صاحب نے, اس میں مطالبہ کیا انہوں نے کہ پولیس والے وردیاں چھوڑ دیں اپنی, انقلاب آنے والا ہے. آپ کے خیال میں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے, اور آپ کی پارٹی پھر اس میں کہاں پہ رول سٹینڈ کرے گی؟ یہ ریکارڈنگ کا معاملہ ہو, اس کو دھاندلی سے جوڑنا, یہ دوسرے معاملات ہوں, رمدے صاحب کا معاملہ ہو اس کو دھاندلی سے جوڑنا, پھر اس کے بعد اس کو لانگ مارچ سے جوڑنا, پھر اس کو حکومت سے پلٹانے سے جوڑنا, آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے کہ عمران خان صاحب پولیٹیکل سٹنٹ کر رہے ہیں یا ہی بلیوڈ ان کے دھاندلی ہوئی ہے, اس کو حکومت کو اڑا دینا چاہیے, اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ جی کامران صاحب دیکھیے, جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو ود ڈیو اپالوجی ٹو ایوری بڈی, ان کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے خیبر پختونخوا کی گورننس کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کے ایشوز کے حوالے سے, اس میں عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی چونچلا چاہیے تھا چھوڑنے کے لیے. گورننس بے حال ہے خیبر پختونخوا میں, جو انہوں نے وعدے کیے تھے 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ, ایجوکیشن ایمرجنسی, پٹواری کا خاتمہ, پولیس ریفارمز, وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آئے, کہیں کسی قوم کو نظر نہیں آئے. یہاں تک کہ جن جن حلقوں سے عمران خان صاحب الیکٹ ہوئے تھے وہاں پر وہ دوبارہ آج تک گئے نہیں ہیں, چاہے وہ راولپنڈی کا حلقہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ دیگر جگہوں کا, جو انہوں نے چھوڑے بھی وہاں بھی کم از کم جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا وہاں پر کم از کم وہ جاتے تو صحیح, وہاں پر لوگوں سے پوچھتے تو صحیح, آخر لوگوں نے ہزاروں ووٹ ان کو دیے تھے. لیکن آج ایک سال گزرنے کے بعد ان کو خیال آیا ہے کہ جناب یہ 5-11 ہو گئے, جس طرح بی بی فرما رہی تھیں, اور دھاندلی ہو گئی. دیکھیے بالکل الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ نے مزید شفاف الیکشنز کو بنانا ہے, اگر آپ نے الیکٹورل ریفارمز کی طرف جانا ہے تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف پارلیمنٹ ہے. یہ دھرنے, یہ جلوس, یہ جلسے, یہ میوزیکل کانسرٹس کر کے تو یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اب 14 مارچ کو جو آپ کہتے ہیں ہم ملین مارچ کریں گے اسلام آباد کے اندر, اس سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کے 4 حلقوں کے اندر جو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ری کاؤنٹنگ ہو جائے گی؟ کیا الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر آپ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ وہ پارلیمنٹ جو نیشنل اسمبلی جہاں پر آپ الیکٹ ہوئے, پورے پارلیمنٹری سال میں عمران خان صاحب صرف 11 مرتبہ وہاں گئے, اونلی 11 ٹائمز, 11 دفعہ وہ گئے, دیٹ مینس 11 ڈیز. دیکھیے بات یہ ہے, نہیں دیکھیے بات یہ, جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کسی ان ڈیموکریٹک موو کو بالکل سپورٹ نہیں کرے گی. ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور یہ جو گفتگو عمران خان صاحب کھڑے ہو کے کرتے ہیں نا کہ میں خود پولیس والوں کو پھانسی دوں گا, الٹا ٹانگوں گا, یہ دیکھیں یہ ایک کرکٹر تو کر سکتا ہے جس کو کوئی نالج نہ ہو سیاست کی, لیکن ایک سیاستدان, ایک منچا ہوا سیاستدان جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے, جس کو ووٹ ملے, جس کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے, اس کو شوبھا نہیں دیتی. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. طلعت شاہ صاحب تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے اس وقت, اس لیے آپ سے تو رسپانس نہیں لوں گا اس کے اوپر میں, کیونکہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کر دیا جمہوریت کے نام پہ. رسپانس میں آپ سے لے نہیں رہا. 14 اگست کو عمران خان کی سیاست اور سونامی ہمیشہ کے لیے سیاسی سمندر میں غرق ہو جائیں گے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک. عائشہ گل علی صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ کچھ تو وزن ہے شرمیلا صاحبہ کی باتوں میں. خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی گورننس اس طرح نظر نہیں آئی آسمان پہ چڑھتی ہوئی جس طرح کے بلند بانگ دعوے الیکشن سے پہلے کیے گئے تھے. گرتی ہوئی ساکھ یا سیاست میں رہنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے ملین مارچ؟ دیکھیں کامران صاحب, شرمیلا صاحبہ نے جو بات کی ہے میں نے وہ ساری سنی ہے, اور ان کے اپنے, ہم تو 1 سال ہمیں ہو گیا نا حکومت میں آئے, ان کو تو یہ تو کب سے آ رہے ہیں. شرمیلا صاحبہ کی جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, سندھ کا جو حالات ہیں آج دیکھیں کہ خود بے نظیر بھٹو صاحبہ جہاں پیدا ہوئی اس گاؤں کے اسکولوں کی حالت آپ دیکھ لیں, وہاں پہ ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو کراچی میں روزانہ ہمارے ہزاروں پاکستانی بے گناہ شہید ہوتے ہیں, اور ان کی جو پولیس ہے وہ ان کی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے وہاں پہ ملیٹنٹ ونگز بنے ہوئے, اور پولیس جو ہے وہ ماشاءاللہ ہماری سیاسی پارٹیوں لیکن یہ لانگ مارچ تو نہیں کر رہے نا, لانگ مارچ تو آپ کر رہے ہیں, تو بات سوال تو آپ سے ہوگا نا. لیکن میں اس کے اوپر یہ کہوں گی, لیکن پیپلز پارٹی نے بھی, میں آپ کو کامران صاحب بتاؤں کہ انہوں نے بھی کہا تھا پہلے دن سے کہ یہ آر اوز کا الیکشن تھا اور ان کو بھی اعتراضات تھے, اور ان کے زرداری صاحب نے کہا تھا. جہاں تک کے پی کے
جہاں تک کے پی کے کی بات ہے تو کے پی کے میں آپ کو بتاؤں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن دنیا کے بہترین 3 جو لاز ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس سے آپ اکاؤنٹیبلٹی ہم نے ایک انٹروڈیوس کر دی ہے، رائٹ ٹو سروسز، اس کے علاوہ ایجوکیشن جو ہے جس میں ہم نے وہ ریفارمز کی ہیں کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹس اس میں کر دی ہیں، ہم نے پولیس کو فار دا فرسٹ ٹائم ڈی پولیٹیسائز ایک بات بتائیے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا عائشہ صاحب، ایک بات بتائیے آپ کریں گے کیا؟ ایک بتا دوں پولیس کریں گے کیا؟ اطلاع صاحب ایک منٹ عائشہ صاحب آپ کریں گے کیا؟ جی 14 اگست کو کیا کریں گے؟ ہم پرامن پروٹیسٹ کریں گے اور ہم جو ہم نے ڈیمانڈ بہاولپور جلسے میں پیش کیے ہیں، نہیں ہم تب تک رہیں گے سڑکوں کے اوپر جب تک ہمارے جائز ڈیمانڈز چاہے ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے۔ دیکھیں ہم تو پاکستانی قوم اب ڈو اور ڈائی اور ونس اینڈ فار آل جو ہے یہ سسٹم ہم نے جہاں پہ ہم نے پارلیمنٹ ہم نے اس ملک میں کامران صاحب دیکھیے اس ملک میں ہر دفعہ الیکشنز ہوتے ہیں، ہر دفعہ الیکشنز ہوتے ہیں، ہر دفعہ دھاندلی کا شور ہوتا ہے، ہم نے ونس اینڈ فار آل اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ طلال صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ اور گورنمنٹ کو جو خوف ہے، مسلم لیگ نون کو جو خوف ہے وہ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ پوچھ بھی لیں میرا یہ چپ کریں تو میں سوال پوچھوں۔ میرا سوال یہ ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو لانگ مارچ کی ٹائمنگ ہے یہ کس لیے ہے؟ کہ تاکہ آپریشن کامیاب نہ ہو، تاکہ آئی ڈی پیز رل جائیں۔ اس وقت ترجیح آئی ڈی پیز اور آپریشن ہونا چاہیے۔ آپ کی رسپانسبلٹی تھی آئی ڈی پیز کی خدمت ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ تو آپ کی رسپانسبلٹی تھی، خدمت ہم لوگ کر رہے ہیں۔ لانگ مارچ میں انہیں ساتھ لے کے آنا، اسلام آباد لے کے آنا۔ ابھی تک وزیر اعظم صاحب جو ہے، وزیر اعظم صاحب سیکورٹی کنسرنس کی وجہ سے آئی ڈی پیز کے مسئلے سنے بغیر ہی واپس چلے گئے، تو یہ تو آپ کے وزیر اعظم صاحب کا حال ہے۔ ملک میں کم ہوتے ہیں اور ملک سے باہر زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بدر صاحب کے پاس ہی آ رہا ہوں۔ آئی ڈی پیز خیبر پختونخوا آئی ڈی پیز کی خدمت کر رہی ہے۔ پنجاب نے دروازے بند کر دیے آئی ڈی پیز کے پاس جانے دیں، بدر عباس صاحب کے پاس، پولیٹیشین سے ہٹ کے۔ بدر صاحب ایک بات بتائیے، میرا آپ سے بڑا پرٹینٹ سوال ہے اور یہ ہیومینیٹیرین ایشو، اٹس ناٹ پولیٹیسائزڈ۔ شمیلہ صاحبہ تو اس کا جواب اس لیے نہیں دیں گی۔ جی ٹھیک، شمیلہ صاحبہ مجھے پتا کا جواب نہیں دیں گی، مجھے پتا ہے، لیکن آپ جواب دے سکتے ہیں۔ جب اس سے پہلے لانگ مارچ کو آئی ڈی پیز کے ایشو کے ساتھ پلیز مکس نہ کریں۔ میں کامران صاحب صرف ایک بات کرنا چاہوں گی، مدر صاحب سے بات کر لوں میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں۔ نہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے، وہ سمجھ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر ایشوز ہیں، ڈی آئی خان جیل بریک کا اب تک ذمہ دار یہ نہیں پکڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ ان کی حکومت کے دور فریکوینٹلی آ چکا ہے۔ ان سے بتائیں جو ذمہ دار تھا وہ چیف منسٹر ہاؤس میں آج بیٹھا ہے۔ آل دی ریسپیکٹڈ پینلسٹ پلیز لسن ٹو می، آئی وانٹ ٹو گو ٹو بدر عباس۔ بدر عباس صاحب ایک بات بتائیے کہ اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحب نے لانگ مارچ کا اندیا دیا تھا، حکومت پلٹی گئی، تو سوال میرا یہ کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہ ہو، اس طرح کے لانگ مارچ نہ ہوتے ہیں، نہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کیا فیل کر رہے ہیں کہ عمران صاحب کو کوئی انڈیکیشن ہے یا ویسے کر رہے ہیں؟ یہ بلا ایوی بس دل میں آیا۔ دیکھیں کامران، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ لانگ مارچ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے اس کا بھی یہی وجہ ہوگی۔ بنیادی طور پہ جو طلال صاحب بات کر رہے ہیں کہ سونامی جو ہے دفن ہو جائے گا، میرا خیال ہے یہ بھی بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں جس سے نقصان ہوگا مسلم لیگ نون کو۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر وہ پرفارمنس آج تک نہیں دے پائی ہے جس کی ان سے توقع رہی ہے۔ لیکن میرا پی ٹی آئی کی جو ہماری محترم بہن ہے ان سے صرف ایک سوال ہے کہ ارسلان افتخار کے حوالے سے یہ کیس جو اور یہ کنٹروورسی جو ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ اس زمانے کی ہے جب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، اور پی ٹی آئی کا اس سے لے کے چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ تک کبھی بھی ارسلان افتخار کے حوالے سے کوئی بھی پی ٹی آئی نے اس طرح کے سوالات نہیں اٹھائے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ آج اگر پی ٹی آئی ارسلان افتخار کے حوالے سے یہ بات کہہ رہی ہے تو میرا خیال ہے ان کا مورل گراؤنڈ نہیں بنتا۔ یعنی دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت پورے میڈیا میں اس کے متنازع کردار ارسلان افتخار کا سامنے آیا، ڈیلنگ سامنے آئی، تو پی ٹی آئی خاموش رہی ایز پارٹی، حالانکہ اس کو کی بات کرنی چاہیے تھی، انصاف چاہیے۔ اب یہی کہہ رہے ہیں نا کامران، صرف اسی وجہ اس وقت نہیں۔ جی آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان پہ توہین عدالت کا کیس بنا، جی تو عمران خان نے جا کے عدلیہ پر اعتماد کیا
جی بالکل افتخار صاحب پہ جی، اور یہ کہا کہ ان کا کرٹیسزم صرف ریٹرننگ افسر پر تک ہے. صحیح صحیح. تو آج اگر وہ سابق چیف جسٹس کو اتنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو میرا خیال ہے یا تو وہ ایویڈنسز لے کر آئیں ادروائز، اور ان کو اس جگہ معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی اس کے حوالے سے، اور اپنی پوزیشن پر اسٹینڈ کرنا چاہیے تھا. یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا، بالکل صحیح. عائشہ صاحبہ اس کا جواب دے دیجیے. مظہر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مظہر صاحب اور میں تنقید کر سکتے ہیں ارسلان افتخار کی تعیناتی پہ، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کی ہے اس تمام کنڈکٹ پہ. مظہر صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا آپ، لیکن عمران خان صاحب کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تو آخری دم تک جب تک چیف جسٹس پاور میں تھے ان پہ اعتماد کر چکے ہیں. یہ پوائنٹ ہے مدر صاحب. جی میں ایک تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ عمران خان نے معافی نہیں مانگی تھی سپریم کورٹ میں، کیونکہ عمران خان نے یہ جو ہم سپریم کورٹ کے پاس جوڑے تھے معافی نہیں مانگی تھی. ہم اس لیے گئے کیونکہ ہم نے جو چیف جسٹس ہر چیز پہ سو موٹو نوٹس لیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک ملک میں اتنی بڑی جمہوریت کے اوپر دھاندلی، اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے اوپر ہم چونکہ انہوں نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا، ہم خود ان کے پاس اپیل میں لے کے گئے، لیکن انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ یہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں تھا، جس کے اوپر ہمیں بہت سرپرائز ہوا. لیکن اس کے بعد نہیں میں یہ پوری قوم کے سامنے تفصیلات ہے. پھر عمران خان نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگتا ہوں. انہوں نے کلیریفیکیشن کی میں نے آروز کے رول کے اوپر اور آروز کے رول کے اوپر آج بھی جو ہے آروز کے اوپر عدلیہ کے ادارے کے اوپر ہمارا اعتماد ہے، لیکن شخصیت بطور شخصیت جو ٹھیس پہنچائی. اور میں ارسلان افتخار کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہوں گی، ارسلان افتخار کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم تو اس کوئڈ پرو کو کی بات کر رہے ہیں جو کہ بدلے میں ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. نجم سیٹھی کو پی سی بی چیئرمین بار بار لگایا جانا، جسٹس رمدے کے بیٹے کو لگایا جانا، ارسلان افتخار کو ریکارڈ ایکٹ کے اوپر لگایا جانا، تو یہ اسی ارینجمنٹ کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے افتخار چودھری نے ہمارا کیس سننے سے انکار کر دیا. میں بریک سے واپس آؤں گا تو آپ کے اسکرین پہ فوٹیج چل رہی ہے اور یہ ایک الارمی خبر ہے پوری دنیا میں ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جو بیرون ملک ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر آپ کو جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بیسیکلی اس کے اندر کیا مواد ہے، کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت ٹریولنگ کے دوران بہت بڑا ٹیررزم کا سوال کھڑا کر دیا اس نے پوری دنیا کے سامنے. یہ بات کریں گے اس رپورٹ کو دیکھ کے، اس کو ڈسکس کریں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. اب پوری قوم کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ہم جس ایشو کو پاکستانی میڈیا نے اٹھایا، پاکستان کے انٹرسٹ میں اٹھایا، وہ ایشو آج بلاخر ریزالو ہوا. پروگرام کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا، تھوڑی دیر پہلے ریکارڈ ہوا تھا، اس وقت مستعفی نہیں ہوئے تھے جناب ارسلان افتخار صاحب، لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ وہ مستعفی ہو چکے ہیں. میڈیا کے دباؤ نے مجبور کیا بیسکلی وزیر اعلیٰ بلوچستان یا پرائم منسٹر پاکستان کو کہ ارسلان افتخار صاحب کا استعفیٰ لیں. ہمارا سمیع ابراہیم صاحب موجود ہیں، بہت سینئر اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں ٹاپ سٹوری دنیا نیوز سے، ان سے کمنٹ لیتے ہیں. سمیع صاحب، میڈیا نے کام کیا آپ کے خیال میں اور پاکستان کے انٹرسٹ میں بیسٹ کام ہوگا ریکارڈنگ کو لے کے؟ دیکھیں یہ تو اس کا کریڈٹ میڈیا کو جاتا ہے. یہ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کس نے ان کو یہاں پر اپوائنٹ کیا، اور یہ سلسلہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی نوازا گیا ان کو. میڈیا نے پھر ایک دفعہ، پاکستان کے میڈیا نے یہ ثابت کیا کہ اس میں بہت برائیاں بھی ہوں گی، کہیں ایکسیسز بھی ہوں گی، لیکن پاکستان کے مفاد کے لیے ایک پھر ایسا کام ہوا ہے. اتنا دباؤ بڑھا ہے کہ جن لوگوں نے ارسلان صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا شاید انہی قوتوں نے ان کو یہ کہا ہوگا کہ جناب اب مشکل ہو گیا چلنا، مہربانی کر کے آپ تشریف. بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب. ویورز ایک دفعہ پھر بتا دوں، ارسلان افتخار صاحب مستعفی ہو چکے. بلوچستان میں جو ریکارڈنگ کو لے کر وائس چیئرمین شپ ان کی حصے آئی تھی اور اس میں تنازع کھڑا ہوا، میڈیا نے اس کو اٹھایا اور وزیر بلوچستان کو بالآخر جو ہے اپنی کریڈیبلٹی اور ساکھ کو دیکھتے ہوئے ان کو فارغ کرنا پڑا. پروگرام کے پہلے حصے میں وہی پینل ہمارا اس وقت موجود ہے جو پروگرام کے پہلے حصے میں تھا، ان سے بات کر لیتے ہیں. جو ہم آپ کو میں نے اسکائی کی رپورٹ کے بارے میں بتایا تھا، پہلے وہ رپورٹ دیکھیے، بڑی الارمنگ رپورٹ، اور واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. اس طرح کی تصویریں اٹلانٹک کے دونوں اطراف کے آفیشلز کو پریشان کیے ہوئے ہیں. یہ گھر میں بنائے گئے بم ہیں جو مبینہ طور پر شامی نژاد برٹش جہادی نصیر مٹانا نے بنائے ہیں. ایک پیغام میں اس نے کہا ہے کہ برطانیہ کو ڈر ہے کہ جو ہنر میں نے سیکھا ہے اس کے ساتھ میں واپس آ جاؤں گا. یہ محض دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کو بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. عراق اور شام میں جاری بحران کا مطلب ہے کہ ان سرگرمیوں میں مسافروں کو مختلف ہوائی اڈوں پر مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. There has to be
सिक्योरिटी को मजीद सख्त बनाना पड़ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी पहले भी सख्त है और लोग इसमें से गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वजह से बहुत ज्यादा ताखीर नहीं होगी। हमारी कोशिश होगी कि जो लोग कारोबार के सिलसिले में या छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं वो बर वक्त पहुंच जाएं। अमेरिका और बरतानिया के माहिरीन दो धमकियों से बहुत परेशान हैं। एक तो ये कि हजारों जिहादी आईसिस में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और ये लोग खुदकश हमला करने के लिए तैयार हैं, और इनमें से कुछ लोग अमेरिका और यूरोप के पासपोर्टों के साथ जहाजों पर बैठ सकते हैं। दूसरा, इस शख्स की तरह के बम बनाने वाले भी परेशानी का बायस हैं। इब्राहिम हसन असरी, जो कि अंडरवेयर बम का मौजूद माना जाता है, वो आईसिस के लिए काम कर रहा है। यूएस होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी जॉन जॉनसन ने कहा है कि बहुत से ममालिक जहां से जहाज अमेरिका आते हैं वहां एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। शाम के अंदर भी इंतहा पसंद पाए जाते हैं जो इन लोगों को भर्ती करके इनके जहनों को बदल देते हैं और फिर इनको मुख्तलिफ मकासद के लिए वापस इन्हीं के मुल्कों में भेज देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी के इन इक़दामात के बाद मुसाफिरों को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा, खुसूसी तौर पर वो लोग जो अमेरिका के लिए सफर कर रहे हैं। इनके जूतों और इलेक्ट्रॉनिक की अशिया की मजीद तलाशी ली जाएगी। इसका मतलब ये भी होगा कि रैंडम सर्च ज्यादा हो जाएंगी और इसी तरह सेकेंडरी सर्च भी ज्यादा हो जाएंगी। ज्यादा लोगों के जूते उतरवाए जाएंगे। हो सकता है कि सब मुसाफिरों को जूते उतारने का कहा जाए। ये सब कुछ मखसूस फ्लाइट्स पर होगा, खास तौर पर अमेरिका जाने वाले जहाजों के लिए ऐसा ही होगा। माहिरीन ने इस ताज़ा धमकी को हकीकी और काबिल यकीन करार दिया है। अलबत्ता बरतानिया के टेरर थ्रेट लेवल को बढ़ाने का अभी कोई प्लान नहीं है, जो कि इस वक्त तक सब्सटेंशियल है। ये व्यूअर्स, रिपोर्ट में पता चलता है कि पूरी दुनिया में हाई टेरर अलर्ट हो गया एयरपोर्ट्स के ऊपर, खासतौर पर यूरोपियन अमेरिकन, क्योंकि होम मेड बॉम्ब्स जो एक्सप्लोसिव जो हैं उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो जिहादीज के पास है और उसमें ब्रिटिश जिहादी सबसे आगे हैं। तलाल चौधरी साहब, वजीर दाखिला आपके रूठे हुए हैं इस क्रिटिकल स्टेज पे जब ऑपरेशन हो रहा है। आप पूरी दुनिया को वैसे इल्जाम देते हैं तहल कादरी ऑपरेशन खराब कर रहे हैं, अपना पीटीआई उसको जो है वो लॉन्ग मार्च के जरिए ऑपरेशन खराब कर रही है। आपके अपने वजीर दाखिला जो है वो अपने जाती पैटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट या इख्तलाफात की वजह से ऑन बोर्ड ही नहीं इतने अहम ऑपरेशन के ऊपर कि आपका वफद जा रहा है मनाने के लिए। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी सिक्योरिटी की जनाब किसी मुल्क के लिए? देखिए कामरान साहब, मेरा ख्याल है कि भी इसको ना बहुत गलत तौर पर ये आप तक पहुंचा या खबरों में आया। उनकी तबीयत खराब थी और जिसकी वजह से उन्होंने कुछ काम करना कम किया था, लेकिन फिर भी वो काम साथ साथ करते रहे। और आप जानते हैं वो हॉस्पिटल भी गए, उनकी एंजियोग्राफी भी हुई, उनके और अपनी सेहत के मामले में अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और अब वो माशाल्लाह सेहतयाब है। और आपको हर जगह पर जिस तरह पहले पार्लियामेंट नजर आते थे अब भी नजर आएंगे। आप सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं अपनी पार्टी में, ऑब्वियसली आप एमएनए हैं। आपके अपने एमएनए जो हैं वो बता के गए हमें कि वो नाराजगी उनकी मिटाने के लिए 30 रुकनी वफद गया है। अब आज शहबाज शरीफ से मुलाकात हो रही है साहब से, शायद प्राइम मिनिस्टर से भी आज मुलाकात हो जाए। अब आप अगर ये कहेंगे तो कौम को लगेगा कि आप कौम से गलत बयानी कर रहे हैं। सर ये मतलब बड़ी माजरत के साथ, या तो आपको पता ही नहीं है। परसों रात हुई है। मदर साहब की बात सुन लें तलाल साहब, एक मिनट मदर साहब की बात सुन लें फिर आपके पास। जी मदर साहब। जी जी कामरान, परसों रात शहबाज शरीफ की कोई 4 घंटे मुलाकात हुई है उनसे, ठीक है, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून का वफ्द गया है उनको मनाने। ये बात ठीक है कि चौधरी निसार किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून ना छोड़ेंगे। नहीं सर, लेकिन मदर साहब इस अहम मसले पे पूरी दुनिया टेरर अलर्ट में आई हुई है और हमारा वजीर दाखिला नाराज हुआ है। मैं इस पे जरा बता दूं कि जो वफद गया था कामरान साहब, मैं उनकी उसमें शामिल था। हम उनकी सेहत का पता लेने गए थे क्योंकि सेशन इजलास जो है वो बहुत दिनों बाद हुआ है और ये जब उनकी तबीयत खराब हुई है उसके बाद ये पहला इजलास है। इजलास जब खत्म हुआ तो हम लोग निकल के और उनकी सेहत का पता लेने गए। बहस करूं आप जो कह रहे हैं उसमें और इसमें और इंशाल्लाह आपके ये जो शुकूक शुबहात हैं ये आने वाले दिनों में वो राइट शमीला फारूकी साहिबा, अभी आपको रिपोर्ट दिखाई है हमने, पूरी दुनिया में हाई टेरर अलर्ट हो गए एयरपोर्ट्स पे, तो कराची में तो अभी हंगामा होकर हटा इतना बड़ा, उसके लिए कुछ किया आप लोगों ने या दोबारा खुदा ना खास्ता वल्नरेबल है मामला? देखिए, जहां तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट जो
آن گراؤنڈ اپنے سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر سکتی ہے، وہ تو کر رہی ہے، لیکن ایئرپورٹ کی سیکیورٹی تو سول ایویشن اتھارٹی اور ڈائریکٹلی فیڈرل ہوم منسٹری کے ماتحت آتی ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے، بڑی بدقسمت بات ہے پاکستان کے لیے کہ نارتھ وزیرستان کے اندر ایک اتنا فیصلہ کن آپریشن شروع ہوا. اس سے پہلے کراچی ایئرپورٹ کا اتنا بھیانک واقعہ ہوا، لیکن چودھری نثار علی خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ دن اور آج کا دن نہ ہم نے ان کا کوئی بیان سنا ہے. شاید ان کا پی آر او کوئی چھوٹے موٹے بیان چلا دیتا ہے کہ جناب رپورٹ طلب کر لی اور فلاں فلاں جو روٹین کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھا، نہ وہ منظر عام پہ آئے. بھئی ناراضگی ہے تو کس چیز کی ناراضگی ہے؟ ملک جل رہا ہے اس وقت. خیبر پختونخوا کے اندر جناب لاکھوں کی تعداد کے اندر متاثرین پہنچے ہوئے ہیں. پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس پاس ہو گیا پارلیمنٹ سے، اور جو کنسرن منسٹر ہیں چودھری نثار علی خان صاحب وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. یہ اپنی نوعیت کا پہلی دفعہ یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور یہ بڑے انفارچونیٹ پریسیڈنٹس قائم ہو رہے ہیں کہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر یہ وہی چودھری نثار علی خان صاحب ہیں جو بانگ و دہل دھواں دھار تقریریں کرتے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں جب یہ اپوزیشن لیڈر تھے، اور الحمدللہ اس وقت ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک تھی، 5 سال کچھ نہیں ان کو ہوا. لیکن جیسے ہی وہ وزیر داخلہ بنے ہیں پاکستان کے، اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب حکیم اللہ محسود کو جب ڈرون اٹیک سے مارا گیا تھا تو کیا دھواں دھار تقریر ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں چودھری نثار علی خان صاحب کی طرف سے. اور آج جب 50,000 سے زائد پاکستانیوں کو شہید کرنے والے طالبان کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی ہو رہی ہے، تو اس وقت چودھری صاحب بالکل خاموش ہیں. اس وقت ان کے وفد بھی جا رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو خدارا اگر یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو کسی اور کمپیٹنٹ انسان کو منصب دے دیں، لیکن اس وقت پاکستان کو ایک فیڈرل انٹیریئر منسٹر کی بہت سخت ضرورت ہے. کامران میں جواب دے دوں جی آپ جواب دے دیں. میں عائشہ صاحبہ کا بھی پوائنٹ لے لوں. عائشہ صاحب آپ کے جی طلال صاحب جی دیکھیں، انٹرنل سیکورٹی پالیسی کس نے بنائی، مذاکرات کس نے انیشیٹ کیے، کس نے یہ کراچی واقعے میں کیا وہ نہیں پہنچے جب ان کی صحت اگر سر 2 دن بعد پہنچے کے لیے اپنی صحت کا معاملہ نہیں، اسے اگلے دن پہلی فلائٹ پہ 2 بجے فلائٹ شروع ہوئی ہے، ایئرپورٹ کھلا ہے، اسی وقت وہ یہاں سے اڑے ہیں، وہ 4 بجے کراچی میں تھے. تو ایسی بات نہیں ہے. وہ صرف ایئرپورٹ پہ آئے، ایئرپورٹ سے واپس چلے گئے، نہ یہاں کے چیف منسٹر کو انفارم کرنے کی زحمت کری، نہ ان سے ملاقات کرنے. یہ تو نہیں، سلام پیش کرنے کی بات نہیں تھی. نہ ہم آپ کا سلام قبول کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک پروونس کے اندر ایک اتنا بڑا دہشت گردی کا بھیانک واقعہ ہوا ہے تو اس پروونس کے چیف ایگزیکٹو سے تو بات کریں. یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کچھ 26 ایجنسیاں جو چودھری نثار علی خان صاحب کہتے تھے کہ میرے ماتحت چل رہی ہیں انٹیلیجنس کی، وہ کہاں ہے؟ مدر صاحب کی بات سن لیں پھر عائشہ صاحب کیوں پروونسز کو وہ جی مدر صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مدر صاحب جی دیکھیں، طلال صاحب جو شرمیلا بات کر رہی ہیں، سب سے پہلے چودھری نثار نے کراچی ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد یہ کہا کہ ٹرمینل 1 کا تعلق ایئرپورٹ سے ہے ہی نہیں. رائٹ. اور اس کے بعد بالکل صورتحال دوسری سامنے آئی، اور یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ آپ اگر صوبے میں جائیں گے تو آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ سے ملیں گے ہی نہیں، چاہے وہ ایئرپورٹ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو. اس پروگرام میں ڈسکشن جاری ہے، وقت تو ایک بریک ہے. جب واپس آتے ہیں تو کنکلوژن لینے کی کوشش کرتے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر. آج کا یہ پروگرام تھا. ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے کہ ان کے خربوں ڈالرز کے جو سونے کی کانیں تھی بلوچستان میں، وہ اس لحاظ سے مس مینج ہونے سے بچ گئی کہ رسلان افتخار صاحب نے آج استعفیٰ دے دیا ہے یا ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے. پاکستانی میڈیا میں جو خامیاں ہیں وہ آپ یعنی پاکستان کی عوام اس کی نشاندہی کرتی رہے، اور ہم آپ کے بہاف پر آپ کی آواز بن کر سوالات اٹھاتے رہیں گے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان. مجھے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.